السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں منڈے دھماکہ ایپیسوڈ۔ تو سب کام چھوڑ دیجیے، آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست ہے، بہت ہی زیادہ مزے کی ہے۔ تو مزید ٹائم ضائع کیے بغیر، ویسے بھی آپ کا سنڈے بہت زیادہ ضبط آزما چکا ہے تو میں مزید نہیں آزماتی اور جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں 46 ایپیسوڈ کی طرف۔ تو ناول جانان بائی اسمروا مرزا، لیٹس سٹارٹ۔ بہت خوب، زہرخند لہجے میں بآواز بلند بولتا زارون ساتھ دونوں ہاتھ پیٹ کر تالیاں بھی بجاتا قریب آیا کہ لمحہ بھر اس کی زہر بری انٹری پر ماحول سرد و سپاٹ سا ہوا۔ دیکھ رہے ہیں آپ سب، خون بہا کے نام پر کیسی بے حیائی پھیلا رہے ہیں یہ دو۔ خون بہا ایسے ہوتے ہیں، ویسے داد دینی بنتی ہے۔ کیا کھیل کھیلا تم دو نے! ایک لڑکی جس کا بھائی قتل ہوا، اسے تو چاہیے تھا مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو زہر کی گولیاں کھلاتی، پر یہ تو یہی ہمارے ساتھ آ بسی جیسے یہی اس کا بچپن کا خواب ہو۔ اور لوگوں، میرے بڑے بھیا، بہت ہی مہان قسم کا بھائی، جس نے اپنے بھائی کو قتل کی سزا سے بچانے کو خود پیش کیا ایک عورت کے آگے۔ کیا صلہ پائے بیٹھا ہے، مطلب وہ عورت ہاتھوں سے کھلا رہی ہے۔ آپ سب اب ان کی گیم شاید سمجھے ہوں جو آگے بکواس لگی تھی۔ زارون کے الفاظ کا زہر ہر فرد پر مختلف انداز سے اثر کیا تھا۔ نوراب اور سدرا اب بھی زارون کی طرف تھی، لیکن فرساد اور وارث اور رضی کی آنکھوں میں زارون کے لیے صرف غصہ تھا۔ جاسم نے یشما کو مزید کھلانے سے روکا، جبکہ یشما بھی سپون کو پلیٹ میں رکھے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ کر تمسخرانہ اور نفرت انگیز آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتے زارون کو دیکھنے لگی۔ بات تو ٹھیک ہے زارون کی، تمہارا مقصد کیا ہے لڑکی؟ تمہیں جاسم کی اتنی فکر و پرواہ ہو رہی ہے، تب کہاں تھی تمہاری انسانیت جب تم بھری پنچایت میں اسی معزز مرد اور شاندار آدمی کو مانگ کر اس کی عزت اچھال رہی تھی؟ ابھی وہ زارون کو جواب ہی دینے کا سوچ رہی تھی جب سدرا اور رضی بھی متنفر ہوئے بولی۔ یشما یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ کیسی عورتیں ہیں جنہیں ابھی بھی اپنے کیے پر ملال نہیں ہے۔ اور کیا، اس کا مقصد صاف ہے، جاسم کا بزنس، اس کی دولت۔ خود تو اس کا باپ بھائی سے منہ بھی نہ لگاتے تھے، اور وہ بھائی جواری سب تو جوئے میں ہار گیا ہوگا، تو اس نے سوچا ہوگا چلو بھائی اس منوس بھائی سے جان چھوٹی، یعنی وہ بھی ٹپک گیا، اور اس کے بدلے ذرا یہ موٹی جاسم نامی اسامی بھی پھنسا لیتی ہوں کہ تمہیں منہ نہ لگاتا ہوگا، تبھی تم نے سوچا اب اس کو لاڈیاں کر کے اپنا غلام کر لوں۔ ابھی وہ بالکل پرسکون تھی جب نوراب نے بھی شام والا زہر کسی نہ کسی طرح اگل دیا۔ جاسم کو شدید غصہ آ رہا تھا، وہ ان لوگوں کی زیادتیاں ہمیشہ درگزر کرتا آیا تھا جب بات اس کی تھی، لیکن اب وہ ہرگز بھی برداشت کرنے والا نہ تھا۔ جیسے آپ نے بابا سائیں کو پھانسا تھا نوراب صاحبہ، دیوانگی اور محبت کے پیچھے در حقیقت آپ کو میرے بابا کی پاور، ان کی وراثت و دولت پر عیش کرنے تھے۔ آپ یشما کو اپنے جیسا سمجھنے کی غلطی مت کریں، کیونکہ آپ ہزار بار بھی پاک پانی سے دھل جائیں تب بھی جتنی پیور نہ ہوگی۔ اور کون سی عزت اچھالی اس نے نہ جان! صدیوں سے یہاں عورتوں کو ونی اور دیت میں مانگا جا رہا تھا، کیا ان کی کوئی عزت نہ تھی؟ اگر ان کی کوئی عزت نہیں تھی تو میری بھی نہیں تھی۔ رہی بات تمہاری زارون اور رضی، تمہیں پتا ہے تم کبھی اچھی بات فیوچر میں کر کے دیکھنا، وہ بھی بکواس ہی لگے گی۔ اتنا تمہارے منہ سے زہر اور نیگیٹیوٹی سن چکے ہیں، یہ مت بھولو کہ تم نے ایک قتل کیا ہے۔ ندامت نہ سہی، خوف ضرور رکھو کہ جرم کبھی نہ چھپتا ہے نہ دبتا ہے۔ تم خود بھی نہیں جانتے کہ کون کون تمہاری تباہی روکے کھڑا ہوا ہے۔ ذرا اس ڈھال کے ہٹنے کی دیر ہے، تمہارے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ تینوں منفی خیالات کے شاہکاروں کو نہایت سکون سے جاسم نے منہ توڑ جواب دیے کہ جہاں وہ تین تھم گئے وہیں یشما خوشگوار سی حیرت میں ڈوبی گردن پھیرے جاسم کو تکتی چلی گئی، اور فرساد سمیت وارث بھی جیسے جاسم کے بولنے پر دل سے مسرور محسوس ہوئے۔ اسے کہتے ہیں ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بھائی جب آپ خون بہا میں دفع ہو گئے تو میری سزا تو بنتی ہی نہیں۔ کیا یار یشما، لے جاؤ انہیں، ان کی تو مدت بعد منہ سے نکلی یہ تقریر بھی اولڈ فیشن لگ رہی ہے۔ تم ہی بھگتو یہ پرانے زمانے کا ڈبو آدمی، یہاں تم دو کو بے حیائی پھیلانے کی کوئی اجازت نہیں۔ زارون کا زہر تھا کہ تھمنے پر نہ آیا۔
जबकि जासिम और यशमा एक दूसरे की तरफ देखते शर्रंगेज मुस्कुराए और इस बार जासिम ने इसी स्पून से बाइट यशमा को खिलाई। हाँ, यशमा के लिए ये थोड़ा ज्यादा था, पर अभी वो जासिम के साथ उसकी टीम थी तो खुद को पूरे एतमाद रखा। यही नहीं, सबके सामने जासिम ने यशमा का हाथ उंगलियों में उंगलियां लेते जकड़ा, फिर होंठों के पास लाए जब चूमने लगा। यशमा का दिल रफ्तार को बढ़ा गया और कुछ चलते नफूज रूह तक इस हैंड किस से झुलस कर रह गए। ज़ारून का बस ना चला दोनों को फायर मार कर उड़ा दे। फरसाद और वारस रुगज़ई ने हफीफ सी पुरहया मुस्कान छुपाते अपनी नजरें हटा ली, लेकिन सिद्रा, नोराब और ज़ारून को लगती आग शोलों में बदली थी। हम तो रोज यहीं सबके सामने बैठेंगे, जिसे ये बेहयाई नहीं देखनी वो तशरीफ ले जा सकता है। वैसे भी डाइनिंग टेबल पर मनहूस शक्ल बनाकर बैठना बुरी बात है। अल्लाह का रिज़्क सामने होता है तो खुशी चेहरे पर रखनी चाहिए, है ना जासिम? यशमा ने भी लगे हाथों चौका मारा और जासिम बता नहीं सकता था इसे जानान का हाथ ड्रामे के तौर पर सही पर चूम कर कितना पुरलुत्फ एहसास हुआ। बिल्कुल बीबी, मेरे ख्याल में ये बेहयाई नहीं बल्कि मियाँ बीवी का वो रिश्ता है जिसकी सब हसरत करते हैं। पर यहाँ दो जो कपल्स हैं वो इस एहसास से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि बुढ़ापे के साथ दिल भी इनके बूढ़े हो गए। और ये जो तपा हुआ मेरा भाई है, इसे ऐसी मोहब्बत मिलने से रही। जासिम ने भी जलते पर और पेट्रोल छिड़क कर मजीद मजे लिए। वारिस साहब को मुद्दत बाद राहत मिल रही थी और फरसाह साहब तो इस बच्चे के ये फायर रूप देखते कि इम्प्रेस हो रहे थे। आप दोनों कुछ नहीं कहेंगे इन दो बेशर्मों को? क्या हो गया है आप दोनों को? ज़ारून इस वक्त पतीली में उछलते वाहिद पॉपकॉर्न के जैसे उछला था, जबकि वारिस और रगज़ई को पहले ही ज़ारून पर शदीद गुस्सा था और फरसाद तो वैसे ही बला के मुतमईन लग रहे थे। अगर तुम चाहते हो हम भी इन्हें तुम्हारी तरह उठकर गोलियों से बूंद दें तो माजरत चाहते हैं। गैरत और बर्बरियत में फ़र्क होता है ज़ारून और रगज़ई, और तुम किसी पर कमेंट पास करने का हक कैसे रखते हो जब तुमने खुद भी पेशशर्मी और ढिठाई का ही तमाम उम्र मुजाहिरा किया? ज़ारून ने अब शर्म दिला ही दी तो फरसाद साहब कैसे चुप रहते? ज़ारून की नफरत लम्हा बलम्हा बढ़ रही थी और इसका खोलता लहू सब देख सकते थे। काका जान, अब सठिया गए हैं क्या? ज़ारून ने उठकर दादा साईं पर चिल्लाते जैसे अपना गुस्सा निकाला और इसी वक्त वारिस और रगज़ई अपनी कुर्सी पीछे किए उठे, जोर से ज़ारून के मुंह पर यशमा वाले थप्पड़ से दुगना थप्पड़ मारा कि एक लम्हा ज़ारून की आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया। जासिम को दुख सा पहुंचा, पर यशमा ने उसका हाथ दबाते इशारे में जैसे से ये मोमेंट एंजॉय करने की तरगीब दी। मुझसे और बड़े भाई से तो तुम हमेशा बदतमीजी से पेश आए। ज़ारून, पर ये इंसान बाप है मेरा। सुना तुमने बदबख्त, इनके साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारी खुद गर्दन मरोड़ दूंगा। जब तक जिरगे के मामलात नहीं निमटते कमरे में नजरबंद रहोगे। जो ठूसना और पीना हुआ वही मिलेगा तुम्हें। यहाँ वहां दंदनाता ना देखूं तुम्हें। और दोबारा अगर तुमने कोई बकवास की या किसी किस्म की बदतमीजी करते सुनाई दिए मुझे, तो मैं जिरगे से पहले ही तुम्हें कहीं गाड़ दूंगा। सुना तुमने? इन दरों दीवारों ने पहली बार वारिस और रगज़ई की ललकार सुनी, जबकि दोनों गालें सुर्ख करवाए ज़ारून को अच्छी खासी डोज मिल चुकी थी। उसकी आंखों में नफरत का जो तूफान था वो रगज़ई हवेली की बुनियादें हिला सकता था। नौराब भी उठकर ज़ारून की ढाल बनने को आगे आई, जबकि सिद्रा को फरसाद साहब की सख्त और तंबीही घूरी ही मुंजमद करने को काफ़ी थी। आप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं हाना? नौराब जैसे सफाकी पर चीख उठी, जबकि ज़ारून तो अभी भी मुंह पर हाथ रख के स्टैचू बना था। जैसा इसने मेरी पहली औलाद के साथ किया, इसके आगे तो ये थप्पड़ बहुत हकीर है नौराब। अगर तुम्हें अपना ये बेटा जिंदा चाहिए तो अपनी जुबान में समझा दो इससे, वरना अगली बार खुदकुशी नहीं करूंगा बल्कि इसका कत्ल करूंगा। और तुम, लानत है तुम्हारी जुबान और सोच पर। एक कत्ल करके क्या समझ रहे हो तुम? बहुत बड़े मुंसिफ हो या कोई किसी सल्तनत की सरबरा? अपनी औकात में रहो, समझे? और तुम नौराब और रगज़ई, अगर तकलीफ हो रही है तो बेटे के साथ तुम्हें भी नजरबंद कर देता हूँ। क्या ख्याल है? वारिस और रगज़ई का ये रूप तो सबको सहम जाने पर मजबूर कर गया, जबकि यशमा जो इन मोहतरम की चुप पर हफा थी, अब नाराजगी हटाने के बारे सोच सकती थी।
बस करें बाबा। जासिम ने लाख यशमा के मना करने के बावजूद उठकर बाबा को पकड़े अपनी तरफ किया, क्योंकि इसे फिक्र थी कि बाबा की तबीयत फिर ना बिगड़ जाए। लेकिन जासिम को जिस नफरत के संग जारून और नोराब ने देखा वो यशमा को बहुत बुरी लगी, खौफजदा कर देने वाली। मना लो खुशी जासिम बच्चे, छीन लो मेरे बच्चों से उनके बाबा और मुझसे मेरी मोहब्बत, लेकिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। वो औरत सबके सामने जासिम को धमकी दे रही थी। नजरों तक तो ठीक, पर ये यशमा से बर्दाश्त ना हुआ, वो उठ खड़ी हुई। पहले आप हिसाब देने की तैयारी पकड़े नोराब साहिबा, फिर किसी को डराइएगा। यशमा के अल्फाज और लहजा काफी था सिद्रा और नोराब को बेबस करने के लिए। कोई भी समझ ना सका यशमा ने आखिर हकीकत में किस हिसाब का कहा, पर हैरान सब थे कि वो जारून का हाथ पकड़ती फौरन से गुस्से से पंकारती वहां से चली गई। बेचारी सिद्रा भी अपने शौहर की नजरों के सबब मजबूर और बेबस नजर आई। बाबा प्लीज छोड़ दें उन्हें उनके हाल पर, आप किसी किस्म का स्ट्रेस मत लें। जासिम को सिर्फ बाबा की परवाह थी, जिनका फिर दिल दहल रहा था। शायद बहुत पहले इन्हें छोड़ दिया होता जासिम। खैर बैठो तुम दो, खाना खाओ, मैं ठीक हूँ। वो इस वक्त बेहतर बनने की पूरी कोशिश में थे, जबकि यशमा को भी उनकी फिक्र थी। बहुत अफसोस की बात है, इस घर के लोगों में नफरत फैला कर लोगी कि अपने भाई की मौत का बदला। यशमा बीबी, तुम जैसी औरतों की औकात अच्छा से जानती हूँ मैं। सब वापस बैठे ही कि सिद्रा साहिबा ने दोबारा से जहर घोला। फरसाद साहब भी सख्त मायूस हुए कि सिद्रा ने उनकी बात ना मानी। मुझ जैसी औरतों से अभी आपका पाला पड़ा ही कहाँ है सिद्रा साहिबा। इंतजार करें, फिर फैसला करिएगा कि आप मेरी औकात जानती हैं या इसमें नाकाम हो गई। अगर आप अपने अंदर की कड़वाहट जरा परे कर दें तो खाने की तौहीन जो हो रही है इसको रोका जा सकता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? खाना इंतजार कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं। यशमा की नरम मुस्कुराती और निडर जवाबी कार्रवाई पर सबके तपे मूल बहाल हुए और सिद्रा के पास मजीद हमले के लिए कोई ड्रोन न रहा, तो चारों नाचार अपने खाने पर झुकती नजर आई। यशमा ने पूरा खाना जासिम को खुद खिलाया और वारिस और रज़ी सारा वक्त रश करते रहे कि जासिम के साथ भले ये जबरन भी कर रही है, तब भी जासिम का ये वक्ती सुख भी उन्हें बेहद आराम दे रहा था। जबकि फरसाद और रज़ी जानते थे जासिम का ये सुख वक्ती हरगिज नहीं, तभी उनके सुकून की तो बात ही अलग थी। टोराब ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, पर जारून कब से दोनों को गालियां बक रहा था। इमन एमा तक को कि वो इस जिल्लत का हकदार इस मनहूस बहन की वजह से बना। वो दो तुम्हें दहका रहे हैं और तुम आग पकड़ते जा रहे हो। कुछ तो अकल से काम लो जारून, इधर देखो। नवाब ने इस फंकारती औलाद को पुरसुकून करने की कोशिश में उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिया। मामा मैं बता रहा हूँ, इन दो का मेरे हाथों ही कत्ल होगा और फिर मुझे फांसी पर भी कोई अफसोस ना होगा। और जिरगे की कौन सी बात, जब खून बहा हो गया तो अब कौन सा जिरगा। ये दोनों मिलकर मुझे सजा दिलवाने का सोच रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? और देखें कैसी बेशर्मी फैला रहे हैं। मेरे गुस्से से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मेरे अंदर इन दो की मजीद कोई हरकत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। वो नोराब के हाथ पकड़कर झटके अपनी ही दबाने पर लगा था, लेकिन नोराब और रज़ी खौफजदा भी थी और इन्हें जारून की जान भी महफूज ना महसूस हुई। मेरे जीते जी तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ये बात याद रखना। पुरसुकून हो जाओ मेरी जान, तुम्हें इस वक्त जोश से नहीं होश से उनका मुकाबला करना है। जासिम तो पहले ही शातिर और कमजर्फ था, लेकिन वो लड़की दुगनी चालबाज है। अपने बाबा से दोबारा बदतमीजी मत करना। तुम क्यों जासिम के लिए वो रास्ते खोल रहे हो जिन्हें बंद करने में मुझे इतने साल लगे? जासिम तुमसे और रेमा से सब छीन लेगा, सारी जायदाद का इकलौता मालिक बन जाएगा। हमें मिलकर उसकी जड़ काटनी है। वो तो चाहता ही यही है कि तुम अपने बाबा की नजरों में गिर जाओ। तुम्हारे हाथ से जो कत्ल हुआ है उसे जासिम मोहरा बना रहा है, समझो इस बात को। खून बहा में भी वो इसीलिए गया ताकि तुम्हारे बाबा के आगे अच्छा बन सके। मेरी जान समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? नौराब की बातें अब कुछ कुछ जारून को समझ आई, पर फिर भी वो गुस्से और नफरत के पहाड़ पर बैठा था। कुछ समझना भी मुश्किल था। जी मम्मा समझ रहा हूँ। पहले तो मुझे उस आदमी का पता लगवाना है जिसने मुझे किडनैप किया। अगर वो मुझे किडनैप ना करता तो मैं जासिम को सबकी आंखों में खून बहा के नाम पर धूल झोंकने ही ना देता, ना बाबा उसके इतने करीब होते। सरकार नाम था उस शख्स के आदमी का। मुझे आप थोड़ी देर तक घर से निकलने में मदद करेंगी? ओके, इस जहन्नम में कैद नहीं रह सकता मैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम भी है।
زارون کا اس وقت گھر سے نکلنا سیو نہ تھا، تبھی نوراب کو پریشانی ہوئی۔ دوسرا حویلی کے گیٹ پر موجود سخت سیکیورٹی کو چکما دینا حالہ جی کا گھر نہ تھا۔ آج رہنے دو، کل تک ممکن ہے تمہارے بابا کا موڈ بہتر ہو جائے۔ اور میری بات سنو، صبح ہی معافی مانگو ان سے، سمجھ گئے؟ جاسم اور رگزئی کو جیتنے نہیں دیں گے ہم، سنا تم نے؟ زارون کو کھیل سمجھ آ چکا تھا کہ کیسے کھیلنا ہے، تبھی وہ ماں کی ہدایت پر عمل کا فیصلہ لے رہا تھا۔ جی سن لیا۔ اچھا سنیں، جویریہ کہاں ہے؟ جب سے آیا ہوں نظر نہیں آئی۔ نوراب کو ایک تسلی ملی تو دوسری طرف زارون کی بے قراری تکتے وہ ٹھٹکی۔ اس کا تو تم سر کھول گئے تھے، اپنے گاؤں گئی ہے کچھ دنوں کے لیے۔ نوراب نے سختی سے جواب دیا تو زارون نے گہری سانس کھینچے، بال مسلے۔ اسے واپس بلائے ماما، وہ میرا فیورٹ شیک بناتی تھی، آپ جانتی ہیں میں اس شیک کو کتنا پسند کرتا ہوں، مجھے بہت کریمنگ ہو رہی ہے۔ زارون کے اندر کی دراصل ہوس جاگی ہوئی تھی جو اسے کسی مسکین پر اتارنی تھی۔ ملک شیک تو بس بہانہ تھا۔ تم اجزا بتا دو، کک بنا دے گا۔ نوراب کو اپنے بیٹے کے منہ سے ایک نوکرانی کا ذکر قدرے ناگوار گزرا۔ او مام، ہر کسی کے ہاتھ کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، سمجھے؟ مجھے وہ کل یہاں چاہیے تو چاہیے۔ ویسے بھی اس کے گھر والوں کو بابا نے بہت فائنینشلی سپورٹ کی تھی۔ اگر انکار کریں جویریہ کو بھیجنے سے تو ان لوگوں کو جاتے پیسے روک دینے کی دھمکی دیجیے گا، سمجھ گئی آپ؟ میں نے آپ کی بات مانی ہے تو اب آپ میری بات مانیں گی۔ وہ درخواست نہیں بلکہ حکم کر رہا تھا، جبکہ جویریہ جب یہاں تھی تب بھی اس نے ایک دو بار زارون کی شکایت کی تھی کہ وہ اسے تنگ کرتا ہے، ہراساں کرتا ہے، اور ایک بار تو ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ تبھی اس کے بعد پھر ایما نے جویریہ کو سختی سے کہا تھا کہ وہ بس اورکزئی حویلی میں اس کے کام ہی کرے گی، لیکن پھر بھی جویریہ کو زارون سے ڈر لگتا تھا، اور یہ بات حویلی میں سب ہی جانتے تھے۔ اور ابھی نوراب بھی اسی شک سے الجھی تھی۔ اب یہاں ایما نہیں ہے تو وہ یہاں کیوں آئے گی؟ نہ حرمل ہے، بہت ڈرپوک سی ہے، تمہارا غصہ نہیں سہ سکتی بیچاری، اور تمہیں کک کے ہاتھ سے ایک بار شیک بنوا کر ٹرائی کرنا چاہیے، شاید وہ جویریہ سے اچھا بنا لے۔ نوراب کی ایک سی تکرار پر وہ سخت بدمزہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو میں بھی آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا، ذہنی سکون چاہیے مجھے اور وہ اس شیک سے ملتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو ٹھیک، مت بلوائیں اسے۔ میں ایما کے عاشق کو مار چکا ہوں ماما، بھلا خود ان گھٹیا معاملوں میں کیوں گھسوں گا؟ زارون نے اپنی صفائی یوں پیش کی جیسے 100 پانیوں میں دھل کر آیا ہو۔ ایسا نہیں ہے میری جان، مجھے تمہاری نیت پر کوئی شک نہیں، پر خواہ کوئی تماشا نہ ہو، کیونکہ اس وقت تم مزید اپنے بابا کی نظروں میں گرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں صبح ہی بلواتی ہوں اسے، پر اگر مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مان تو گئیں، لیکن جو تمہیدیں باندھی ان پر زارون ہاسا اگتایا ہوا نظر آیا۔ نہ جانے کیوں مگر اس آدمی کی باتوں میں کچھ تو ایسا بڑا جھول تھا جو منظروں کو اس کے لیے مشکوک کر رہا تھا، جیسے یہ آدمی بھی کئی راز رکھتا ہو۔ گریٹ، آپ بہت اچھی ہیں، خیر کھانا لا دیں مجھے، ان دو نے تو خون تک پی لیا میرا۔ پرسرور سی مستی کے سنگ زارون نے نوراب اور رگزئی کو مکھن لگایا، جبکہ وہ سر ہلائے اس کی دونوں تھپڑوں سے رنگ بدلی گالیں تھپکاتی کمرے سے نکل گئیں، اور ان کے جاتے ہی زارون کی آنکھوں سے پھر سابقہ لہو دکھائی دینے لگا۔ عشاء دونوں نے ساتھ پڑی، پھر ہلکا سا ڈنر کیا، تھوڑی سی واک کی تو ایما واپس سے آ کر پھر سے بستر میں لیٹ گئی۔ احران کو اس کی آنکھیں ابھی بھی ذرا گلابی نظر آ رہی تھی، تبھی وہ ڈراپس پھر لایا تاکہ رات میں ڈال دے، جس سے ایما کی آنکھیں صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ مجھے اب سکون کی نیند آئے گی۔ ایما نے مسکراتے ہوئے احران کو دیکھا جو اس کے پاس بیٹھے وہ ڈراپس کھولے حفیظ سا ایما پر جھکا۔ اور مجھے بھی آنکھیں جھپکیے گا مت، اور اگر آپ کی آنکھیں ڈسٹ سے الرجک ہیں تو میں صبح لے چلتا ہوں کسی اسپیشلسٹ کے پاس، کوئی گلاسز لگوا لے، مے بی آئی سیٹ کا ایشو نہ ہو، اکثر اس وجہ سے بھی آنکھیں نازک ہو جاتی ہیں۔ ایما نے بہت اچھے سے دونوں آنکھوں میں ڈراپس ڈلوائے اور سرد سا مسکرائی۔ رو رو کے ہو گئی ہیں، اب نہیں رونا میں نے تو یہ بھی دوبارہ ہرٹ نہیں ہوں گی۔ وہ کچھ دیر آنکھیں اور سر سیدھی رکھنے کے بعد احران کو دیکھتی ذرا چہرہ ترچھا کر گئی، جس پر وہ پرتجسس مسکرایا۔ اور اب کیوں نہیں رونا آپ نے میری جان؟ وہ اس وقت خمار میں تھا یا نیند میں، ایما سمجھنے سے قاصر تھی۔ جان مت کہا کرو نا، وہ شدید بدمزہ ہوئی۔ جب ہیں ہی جان آپ تو کیا پکارا کروں؟ وہ امیر تو اسے خود سے زیادہ بے بس لگا۔
ہیرا آ جائے گی نا 5 دن تک؟ وہ پھر سے جسے ہیرا کی شدید کمی پر روحانسی ہوئی۔ ہیرا کا ساتھ بہت جلدی عادی بنا دینے والا تھا۔ کیوں؟ کیا مس کر رہی ہیں اسے؟ وہ فکر مندی سے بولا تو ایما نے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ امیر وہ ہوتی تو پیروں کا مساج کرواتی۔ تم سے کہتے شرم آ رہی ہے، پر جب تک میرے پیروں میں یہ میٹھا درد رہا سو نہیں پاؤں گی، کروٹیں بدلتی رہوں گی۔ وہ اپنی بے بسی بتاتے معصوم گڑیا کی طرح اداس ہوئی تو حیران اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پیروں کے لیے مساج موئسچرائزر آئل کو اٹھائے واپس آیا۔ ایما کی آنکھوں میں خوشی سی ناچی جب بہران نے اس کے پیروں کی طرف بیٹھے اس کی ٹانگ پکڑتے اس کا پیر اپنی گود میں رکھا۔ مجھ سے کچھ کہتے ہوئے آپ شرم کو گولی نہیں مار سکتی۔ میں آپ کے پیروں کا روز مساج کر دوں گا، اور بتائیں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ وہ اس کے لٹتے قربان ہو جاتے لہجے پر حفیف سا جذباتی ہوئی۔ کون مرد اپنی انا ایک طرف کرے عورت کے پیروں کو ایسے چھوتا ہوگا جیسے یہ دیوانہ کر گزرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ مساج کر کے تم میرے پاس آ کر لیٹ جانا۔ وہ نیند سے محسوس ہونے پر بولی تو حیران کو حیرت کا جھٹکا لگنا فطری تھا۔ کیا آپ کے پاس؟ وہ کافی شاکڈ ہوا۔ ایما اس کے مساج سے بالکل مدہوش ہو رہی تھی۔ کیا میں نے میرے پاس کہا؟ وہ آنکھیں کھولتی جسے کسی شرارت کے زیر اثر ڈوبی بولی۔ بات سنیں، ایسے مذاق میں بھی مت کریں۔ آپ کو کیا پتا آپ کے لیے میں کتنا سیریس ہوں؟ پیروں کی انگلیوں اور تلووں کو اسپیشل سٹریس اور تھکن کم کرنے والے پوائنٹس پریس کر کے مساج کرنے کے بیچ امیر احران یوسف زئی نے سیدھی معصومانہ سی دھمکی لگائی۔ تمہاری سنجیدگی کا علم ہے تبھی تو ایسا مذاق کرنے میں مزہ آیا۔ خیر اب تم سو جاؤ جا کر۔ میں اتنی بھی خدمت نہیں کروانا چاہتی کہ کل کوئی عاشق آدمی مجھ سے سود سمیت بدلے لے۔ اب اتنے سے مساج کا اگر تم مجھ سے ڈبل صلہ لوگے تو میں شاید کر بھی پاؤں، زیادہ کا صلہ ممکن نہیں ہوگا۔ وہ اپنے معصوم سے ہاتھوں کو اٹھائے ان کی ملائمت سے امیر صاحب کو آگاہ کرتی اس وقت سکون کی نہ جانے کون سی منزل پر تھی کہ اس کا سکھ امیر احران کو راحت بخش رہا تھا۔ میں آپ کو صلہ مانگنے یا چھیننے والا لگتا ہوں؟ وہ آئیبرو چکا کر سوئی جاگی ایما کی جانب دیکھتے بولا جس نے بچوں کی طرح سر کو اس بات میں شیک کیا۔ اور کیا، کبھی بھی قریب آ جاتے ہو، تھوڑا وقت دو۔ جب تک تمہیں دیکھ کر دل میں گدگدی نہ ہونے لگے تب تک تمہاری کوئی کس کام کی نہیں۔ اور مجھے پتہ کیا لگتا ہے، تم سے دوبارہ محبت ہونے تک میں لو گرو ضرور بن جاؤں گی۔ پھر میں لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے دوسری بار مشکل محبت کرنا سکھاؤں گی۔ وہ اس وقت نیند میں ڈوبی تھی لیکن پورے ہوش میں تھی۔ امیر احران بتا نہیں سکتا تھا کہ اسے ایما کی دوسری بار محبت کرنے کا سوچ کر ہی کچھ ہونے لگا تھا، جیسے اندر ہلچل سی مچ گئی ہو۔ اور جب وہ سچ میں محبت کر لیتی تب تو غضب ڈھا دیتی۔ تو آپ نے دوسری بار محبت کی ٹھان لی ہے؟ وہ متجسس و آسودہ ایک ساتھ ہوا تو ایما نے آمادہ سی مسکراہٹ دی۔ تم ایسے انسان تو ہو ہی کہ تم سے دوسری بار میں محبت کر کے پہلے جیسی برباد نہیں ہونے والی۔ بس مجھے دھوکہ مت دینا اور جھوٹ مت بولنا مجھ سے، ورنہ اس بار میں خود کو نہیں تمہیں برباد کروں گی، خود کو تم سے چھین کر۔ رات کے اس پہر یہ لڑکی جان نکالنے کے در پر تھی۔ ہاں، اس نے واقعی شخص کا چلتا دل لمحہ بھر ساکن کیا تھا۔ یہ سوچنا بھی احران کے لیے سہانے روح تھا۔ رات کے وقت ایسی دل دہلاتی باتیں نہ کرے، سو جائے، میں آپ کی وارننگ سمجھ گیا ہوں۔ وہ ڈرا ہوا تھا۔ ایما نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ اس پر نیند مہربان ہو چکی تھی، لیکن شاید امیر احران یوسف زئی پر ابھی کچھ بھی مہربان نہ تھا۔ وارث اور رخزئی کو بہت مشکل سے نیند آئی تھی۔ فرساد اور رخزئی اور جاسم دونوں ان کے کمرے میں ہی تھے۔ دونوں ہی فکر مند تھے۔ یشما تو ڈنر کے بعد زہرا سے کال پر بزی ہوتے ہی روم میں چلی گئی تھی۔ جاسم سے سامنے کی ہمت بھی تو جمع کرنی تھی، اور جو اس نے یشما کا ہاتھ چوما اس احساس کو بھی تو اکیلے میں سرنو جی کر محسوس کرنا تھا۔ فرساد صاحب اس وقت جاسم سے کچھ بات کر رہے تھے کہ وہ سدرا اور رخزئی کی سوچ بدلنے کی کوشش کریں گے، اور جاسم انہیں کہہ رہا تھا وہ کسی مشکل میں نہ پھنسائیں اور اس عمر میں اپنا انا جان سے تعلق بھی خراب نہ کریں۔ شاید وہ جاسم کو عنقریب ہجرا والا سچ بھی بتانے پر مجبور ہو جاتے، مگر ابھی ڈرتے تھے کہ یہ سچ سامنے آیا تو سدرا سے ان کا بیٹا اور یہ پودا نفرت کرے گا، اور سدرا جیسی بھی تھی
اب اس عمر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، جبکہ فرساد اور اگزی یہ بھی اب نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ جاسم اپنی ماں سے نفرت میں بہت آگے جاتا جا رہا ہے۔ آپ نے فیملی پالیٹکس کی بات کی تھی کاکا جان، میں تب سے الجھا ہوا ہوں۔ نوراب اور اگزی ہمیشہ سے بابا کو فورس کرتی آئیں، میں نے بابا کو ہمیشہ ان کے ساتھ ایک زبردستی کے تعلق میں بندھا محسوس کیا۔ دوسرا، نوراب اور اگزی نے ہمیشہ ایما اور زارون کو بابا کی نزدیکی دلوائی، توجہ اور ساتھ بھی۔ وہ مجھے ہمیشہ بابا سے دور دھکیلتی رہیں، یعنی میرا وجود ناقابل برداشت رہا ان کے لیے۔ ایما بھی بہت سالوں لگا کر تھوڑا میرے قریب آئی، کیونکہ شاید اس کا دل معصوم تھا بابا جیسا، تو اسے دیر سے صحیح میری سچائی نظر آئی، اور وہ میری لاڈلی بہن بنی جس کا زارون اور نوراب صاحبہ کو دکھ ہوتا تھا۔ کیا اس سب کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جسے جاننا میرے لیے اہم ہے؟ یہ سب پوچھتے ہوئے جاسم الجھا لگ بھی رہا تھا، پر ابھی شاید فرساد اور رگزئی میں سچ بتانے کی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا۔ انہیں سارے معاملوں کو ساتھ لے کر چلنا تھا۔ اگر کہوں کہ ایسا کچھ ہے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تو تم اپنے دادا کی مجبوری سمجھو گے یا مجھے فورس کرو گے؟ وہ اس وقت کاؤچ پر ہی بیٹھے تھے، فارس اور رگزئی پرسکون نیند میں ڈوبے تھے، اور کمرے کی ملگجی سے فضا جیسے فرساد صاحب کی باندھی تمہید پر سرد سی پڑی۔ میں مجبوری سمجھوں گا آپ کی، لیکن ایک درخواست ہے کہ پانی کے سر پر سے گزرنے کا انتظار مت کیجیے گا کاکا جان، پھر کسی بات کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ وہ اچھے سے جاسم کی بات سمجھ گئے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے اور جاسم کے سر کے بالوں پر ہاتھ رکھ کے بال سہلائے۔ میں امید کرتا ہوں یہ مہلت کسی نقصان پر ختم نہ ہو۔ سو جانا تم بھی، باپ کے سرہانے ہی مت بیٹھے رہنا۔ ویسے وہ ہینڈ کس کافی رومانٹک تھی برخوردار۔ وہ ان کی نرم ہدایت پر مسکرائے، جبکہ آخری چھیڑخانی پر نظریں سے چرا گیا۔ ابھی پتہ نہیں اس پر یشما کا سامنا کیسے کرے گا، سمجھ نہ آ رہی تھی، اور اب دادا کا چھیڑنا۔ کاکا جان وہ بس ڈرامہ تھا جلے ہوں کو اور جلانے کے لیے۔ وہ اٹھا اور دادا جان کی غلط فہمی اچھے سے دور کی، پر اف وہ جاسم کا آنکھیں نہ ملا پانا۔ فرساد اور رگزئی خود بھی عشق کی راہ کے مسافر تھے، کیسے نہ سمجھتے ان چرائی آنکھوں کا اصل مفہوم کیا ہے۔ تم دو کی خوشی دیکھ سکتا تھا میں، مجھے ایسے لگا وہ لڑکی تمہیں چاہتی ہے۔ ایک عورت ان نظروں سے ہر مرد کو نہیں دیکھتی جن سے وہ تمہیں دیکھ رہی تھی۔ اور بتاؤ، تمہیں اس کا ہاتھ چوم کر ڈرامے والے احساسات ہی آئے یا دل کے اندر تک ہلچل گئی؟ میں بس تمہارے جذبات کی اس نرمی کا نام جاننے کی جستجو میں ہوں، مجھے جاسوس دادا مت سمجھنا۔ وہ اب کی بار دونوں ہاتھوں کے شفیق پیالے میں جاسم کا چہرہ بھر گئے، اور اب وہ بندہ تو آنکھیں بھی نہ چرا سکتا تھا۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ جاسم نے بے قرار ہو کر ان کے ہاتھ پکڑ کر ہٹاتے تھامے۔ فرساد صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جھوٹ بتا دو۔ وہ جھٹ سے مسکرائے اور جاسم نے نظریں سی جھکائیں۔ اس کا دل پہلی بار اتنی تیزی سے حرکت کیا تھا کہ دل کی دھک دھک جاسم کو اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ حالانکہ ایک ہاتھ چومنا اتنی بڑی بات تو نہ تھی، پر جاسم کے یہ سفید پڑتے رنگ ضرور بہت بڑا معمہ تھے۔ یہ چاہے جانے کے غرور سے ایک سٹیپ آگے کا لمحہ تھا، جب انسان خود کسی کی چاہت کرنے کی طلب کرنے لگے۔ جب آپ مجھے بتائیں گے میری الجھن کا حل، تب بدلے میں مجھ سے یہ جان لیجیے گا۔ اپنی کیفیت پر بروقت قابو پائے جاسم نے شارپ دماغ کا استعمال کیا، اور دادا صاحب اشش کر اٹھے۔ بہرحال جان تو ہو چکے تھے، بس تصدیق باقی تھی، جس کے لیے وہ انتظار کر سکتے تھے۔ آہا، دادا پر چلے گئے ہو؟ فرساد صاحب ذرا شریر سا ہوئے تو جاسم نے معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے کندھے اچکائے، جس کے بعد فرساد ہنس کر مسکرانے کی طرف آئے اور جاسم کا سینہ تھپکتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی جاسم نے اپنے چہرے کے عجیب و غریب رنگوں کو قابو کیا۔ وہ عشاء یہیں پڑھ کر ہی اب جانے والا تھا، کیونکہ اسے ابھی یشما کا سامنا کرنے سے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، جبکہ یشما بھی جب سے کمرے میں آئی تھی اپنی کیفیت کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی۔ بار بار چہرہ بلش کر رہا تھا، جس وجہ سے اس کی نروسنس اور گھبراہٹ مزید بڑھ رہی تھی۔ کافی دیر اس کیفیت کا شکار رہنے کے بعد اس نے نماز پڑھنے کا فیصلہ لیا کہ شاید یہ پاگل ہوتا دل اللہ کی مدد کے سنگ کچھ سکون پا جائے۔ یشما نے وضو کر لیا تھا، تبھی ڈور پر ہوتی دستک پر وہ چادر کو نماز میں لیے حجاب کی صورت خود پر اوڑھ کر سیٹ کرتی ڈور تک آئی اور دروازہ کھولا۔ جاسم صاحب نے کچھ آرڈر کیا تھا، شام کو وہ کوریئر ابھی آیا ہے، بی بی آپ یہ انہیں دے دیجیے گا۔
मुलाजिम ने वो बैग यशमा की तरफ बढ़ाया, जिसने फौरन से थाम लेते नरम सी मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया। कि क्या मंगवाया होगा इन्होंने, किसी क्लॉथ का ब्रांड लग रहा है। यशमा ने इस बैग को देखा जिसमें रखे कपड़े दिखाई दे रहे थे, और वो लेडीज थे तो यकीनन यशमा ही के लिए थे। इन्होंने मेरे लिए फिर से कपड़े खरीद लिए क्या? यशमा को उल्टा फिक्र हुई, जिस सबब इसने शॉपिंग बैग को बेड की पायंती पर रखा और इसमें रखे 3 अलग अलग पैक्स को निकाला। नाइट वेयर्स, नाइट सूट्स। यशमा ने ऊपर लिखी इबारत ज़ेरे लब दोहराई। 3 अलग अलग किस्म के नाइट सूट्स थे जो उसने यशमा के हवेली जाने के बाद ऐसे ही किसी करीबी मॉल की वेबसाइट पर देखते ऑर्डर कर दिए थे। कुछ साड़ियाँ भी की, मगर वो कुछ वक्त के बाद मिलनी थी। हद है जासिम। वो अपने चेहरे की सुर्खियां और हफत मिटाने की सही में बड़बड़ाई। फिर इसने पहला नाइट सूट खोला। वो लाइट ब्लू सिल्क नाइट सूट था जिसकी स्लीव्स नेट के फर वाली थी, और यशमा देखकर हैरान थी कि वो साइज इसके लिए बहुत कंफर्टेबल था, यानी एक साइज बड़ा था कि यशमा इसमें बिल्कुल फिट होकर बेचैन ना हो। इन नीली आंखों में कैसे ना मोहब्बत का समुंदर उतरता। दूसरा स्याह कॉलर्ड नाइट वेयर था जिसमें नेट लेस बाजुओं में डिजाइन की सूरत इंसर्ट थी। बहुत खूबसूरत और थोड़ा बॉडी को वार्म रखने वाला मटेरियल था। वो इस मौसम के हिसाब से बेस्ट था। तीसरा कॉर्ड सेट था वुमेन नाइट सूट जैसा, जिसका कलर ऑलिव था। तीनों अलग मटेरियल और सब अलग डिजाइन के थे। यशमा को तीनों ही पसंद आए। क्या वो चाहते थे मैं इनको पहनकर आराम से सो सकूं? क्या वो अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो हाथ पर प्यार करना ड्रामा तो नहीं था? क्या मैं उन्हें पसंद आ रही हूँ? मेरी हर चीज का यूं तो यमाने भी ख्याल नहीं रख पाती। पता नहीं हमारी कहानी का अंजाम क्या होगा, लेकिन ये आपके साथ गुजरे सारे लम्हे बहुत कीमती हैं। मैं इन्हें तिनका तिनका जमा करके संभाल रही हूँ। कभी आपसे दूर हो भी गई तो मेरे पास आपसे जुड़ी यादों का खजाना होगा। वो अपनी तरह पर नाज़ा थी। वो तीनों बैग उठाकर सीने से लगाए। अभी से इतना कुछ जमा कर चुकी थी कि सोचने लगती तो रात यहीं बसर हो जाती। बहरहाल इसने आज के लिए ब्लैक चुनी और बाकी 2 को जाकर कबर्ड में रख दिया। पहले नमाज पढ़कर अपने लिए हिम्मत और एतमाद के साथ आसानी वाला सीधा रास्ता भी मांगा, और कहीं ना कहीं आज उसकी दुआ में हैरान अफरीदी के लिए रहम की दरख्वास्त भी थी। जैसा भी हो, एक बहन तो अपने भाई को अपना खून भी माफ कर देती है। बस वो भी ऐसी ही बहन थी। जबकि यशमा ने नमाज पढ़ी, फिर वो जाकर वो ब्लैक नाइट सूट बदल कर आई। उसका सरापा बहुत कंफर्टेबल तरीके से इसमें फिट था, और यशमा ने शाल भी गिदोड़ ली क्योंकि दुपट्टा तो वो छोड़ती ही ना थी। जासिम का रूम बहुत खूबसूरत था। पहले तो रूम डोर ही मेट ब्लैक लकड़ी का था। हल्की वार्म एलईडी लाइट्स की मध्यम चमक कमरे को पुरस्कार मगर पुरकशिश बना रही थी। दीवारों पर डार्क चारकोल ग्रे वॉल पैनल्स लगे थे जिनमें हल्की मार्बल इफेक्ट की झलक भी थी, जबकि मेन वॉल जहां बेड था इस पर कुशन लेदर पैनलिंग की गई थी जो डार्क ब्राउन थी, जिस पर रोशनी के साथ 3D इफेक्ट नुमाया हो रहा था। ये कमरा जासिम ने खुद डिजाइन किया था, और यशमा के पास उसका जायजा लेने को भी फुर्सत थी। बेड के नीचे एक बड़ा सा हाई पाइल कारपेट बिछा था जिसका रंग आइवरी था, ताकि डार्क फ्लोरिंग और दीवारों का बैलेंस कायम रह सके। यशमा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। बेड तो बेहद बड़ा था। बेड के साथ दोनों तरफ डार्क लकड़ी की नाइट स्टैंड्स रखी थी जिन पर मेट ब्लैक लैंप रखे थे। लैंप की शेड लाइटिंग अंदर से गोल्डन थी जो गर्म रोशनी दे रही थी। एक तरफ कमरे के लिविंग चेयर्स थी डार्क ग्रे लेदर में। इसके बीच में शीशा टॉप वाला छोटा सा काफी टेबल था। वहीं जाए नमाज बिछाने की जगह भी थी। कमरे में एक ड्रेसिंग एरिया था जहां मैट ब्लैक वुडन ड्रेसर के साथ बड़ा सा वाइट बैक लिट मिरर भी था। खिड़कियां बड़ी थीं जिन पर डबल कर्टन्स थे। यशमा ने उन्हें पास जाकर छुआ। अंदर वाइट शेयर, बाहर डार्क ग्रे हैवी कर्टन जो कमरे को मुकम्मल लग्जरी होटल रूम जैसा पेश कर रहे थे। जबकि अटैच बाथरूम भी मार्बल डार्क ग्लास थीम में डिजाइन किया गया था, और एक आखिरी कोना जहां किताबों का रैक था। ये कोना यशमा को बेहद पसंद आया क्योंकि किताबों के हर रैक के बाद कोई ना कोई डेकोरेशन पीस रखा गया था।
اسی ریک کے دونوں دیواروں پر بکھرے رنگوں والی 2 آرٹ فریمز بھی نصب تھیں۔ یشما نے اس کی کتابوں کی کلیکشن دیکھی تو زیادہ تر کتابیں جاسم کے کام سے متعلق تھیں۔ ماربل کی جدید تراش خراش، پتھروں سے کھیلنے کے فن کی داستانیں۔ پھر وہاں ایک ریک کا ننھا منا حصہ کچھ فیمس انگلش ناولز کا تھا۔ ناولز پرائڈ اینڈ پریجوڈائس، جین آسٹن۔ یشما نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ ایک دلچسپ سرورق والا ناول اٹھایا اور جا کر مزے سے کاؤچ پر بیٹھی۔ اسے تجسس تھا آخر جاسم کس طرح کی کہانی پڑھ رہا تھا، جبکہ کمرے کے باہر آ رکتے جاسم کے پاس ابھی بھی اندر جانے کا حوصلہ نہ تھا۔ چاہتے ہی کہہ دوں گا بیبی، اس ہاتھ چومنے والی عجیب اور چھچوری حرکت کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جاسم نے روم کے ڈور کے پاس رکے جیسے خود کو مشورہ دیا، مگر ہاتھ چومنا تو عقیدت کا اظہار ہے، گلے بھی تو لگے تھے ہم، ہاتھ چومنا تو اس سے کم ہی ہوگا۔ میں اتنا نروس کیوں ہو رہا ہوں، ہاتھ ہی تو چوما ہے، اور وہ بھی جانتی ہے یہ ڈرامہ تھا۔ جاسم نے فائنلی ذرا خود کو ریلیکس کیا۔ اس وقت وہ بلیک ٹیکسچر کورسٹ میں ملبوس تھا، بال ہمیشہ کی طرح بے ترتیب، جبکہ چہرہ تھوڑا بے قرار۔ ڈور ناب گھماتے وہ اندر داخل ہوا ہی کہ یشما اسے بک تھامے نظر آئی، جبکہ جاسم کی مسکراہٹ تو اس کے نائٹ سوٹ کو دیکھ کر گہری ہوئی، پر وہ اسے ساڑی میں دیکھنے کا تمنائی تھا جن کو ابھی دیر تھی، پر یہ بھی یشما پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ بک ریڈنگ، وہ دروازہ بند کرتا اس کی طرف بڑھا تو یشما نے اپنی پہلی ٹانگیں سمیٹی تو جاسم اس کے پاس ہی بیٹھا۔ وہ متجسس تھا کہ یشما نے کون سی بک اٹھائی۔ جی بور ہو رہی تھی، سوچا کچھ پڑھ لوں۔ وہ نرم سا مسکرائی۔ گڈ چوائس، یہ کہانی اچھی لگی تھی مجھے، تبھی اس بک کو ریک کی زینت بنا دیا۔ وہ بھی ٹیک لگائے بیٹھا تو یشما نے بھی پیر نیچے اتارے اور ذرا جاسم کی طرف رخ کیے بیٹھی۔ کیا کہانی ہے اس کی، تھوڑا بتائیں تاکہ تجسس پیدا ہو۔ وہ پرشوق نگاہوں سے جاسم کو دیکھتے بولی تو وہ جواباً مسکرایا۔ یہ کہانی الزبتھ بینیٹ اور مسٹر فٹز ولیم ڈارسی کے گرد گھومتی ہے۔ الزبتھ ایک ذہین، خوددار اور آزاد خیال لڑکی ہے، جبکہ ڈارسی ایک دولت مند مگر غرور اور انا میں ڈوبا ہوا شخص ہے۔ دونوں کی پہلی ملاقات میں غلط فہمیاں اور ایک دوسرے کے بارے میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں۔ الزبتھ کو ڈارسی کا غرور برا لگتا ہے اور ڈارسی کو الزبتھ کی سادگی اور اس کا خاندان ناگوار گزرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ واقعات ایسے رخ اختیار کرتے ہیں کہ دونوں کو اپنی اپنی غلطیوں، انا اور تعصب کا احساس ہوتا ہے۔ ڈارسی اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے الزبتھ اور اس کے خاندان کی مشکل گھڑی میں مدد کرتا ہے۔ آخرکار الزبتھ کو سمجھ آتا ہے کہ ڈارسی کا غرور دراصل اس کی کم گوئی اور خاندانی وقار کا حصہ ہے، اور ڈارسی بھی الزبتھ کے فطری حسن، ذہانت اور حلوس کو مان لیتا ہے۔ وہ اس کہانی کی مختصر کہانی بتاتا اتنا خوبصورت اور جامع لگا کہ یشما کو کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ ویسے بھی اس کے لیے پڑھنے کو اور بہت کچھ تھا۔ یشما نے کتاب ٹیبل پر رکھ دی۔ ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگا دوں دوبارہ؟ اس کے ہاتھوں کے زخموں کی وجہ سے ابھی بھی فکر مند تھی، پر ابھی جاسم کو ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ نہیں، مجھے کچھ کہنا تھا۔ وہ ہینڈ کس، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ میں وہ کرتے یقیناً چھچورا لگا ہوں۔ آئی فیل دس۔ وہ اپنی بات بنا گھبراہٹ عیاں کیے نہ بول سکا، اور اس کے یوں بوکھلانے پر یشما ضرور اپنی گھبراہٹ بھول گئی۔ نہیں، میں جانتی ہوں ڈرامہ تھا، مجھے برا نہیں لگا۔ ان نائٹ سوٹس کے لیے تھینک یو، میں بہت کمفرٹیبل ہوں اس میں جاسم۔ آپ کا ہر چیز کے لیے شکریہ۔ ڈائننگ ٹیبل پر جیسے آپ آج بولے، مجھے فخر ہے آپ پر۔ اس کے چہرے کو فرصت سے تکتین سیاہ آنکھوں میں جھانکے ہم کلام تھی، جبکہ جاسم نے بس جبرن سا مسکرا کر تائید کی۔ وہ یشما میں کھویا ہوا تھا۔ پھر اس نے نظریں جھکا کر یشما کے ہاتھ کو دیکھا جو جاسم کی کلائی پر دھرا تھا۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر ان ملائم نیلی جھلک دیتی مہمور آنکھوں کو دیکھا۔ سارون سے محتاط رہنا، مجھے فکر ہے وہ ہم دونوں کو تنگ کرنا جاری رکھے گا۔ تم یہاں آ کر مطمئن تو ہو یشما؟ تمہیں یہاں ہر وقت اپنے بھائی کا قاتل دکھائی دیتا رہے گا۔ میں تمہاری ہمت کا معترف ہوں، پر تمہارے زخم تو اب بھی ہرے ہیں۔ اگر تم ذرا بھی بے چینی محسوس کرو تو اپنی حویلی جا سکتی ہو۔ وہ شاید اصل بات سے ہٹنے کو اس وقت کچھ بھی بول رہا تھا، جبکہ یشما نے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ جاسم جیسے بھول گیا کہ جواب لینا ہے کہ سوال کرنا ہے۔
جو رائتا میں نے پھیلایا ہے، اب اس سچویشن میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر تھوڑی جا سکتی ہوں۔ ہم ہر حالات میں ٹیم بن کر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ ابھی کے لیے مجھے آپ کی فکر ہے کہ آپ سوئے نہیں، تو پلیز نیند لیں، میں یہی ہوں اسی روم میں آپ کے پاس۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ تھکا ہے، حالانکہ یشما تو دگنی تھکی تھی، لیکن محبوب کے سامنے اپنی تھکن کہاں دکھائی دیتی تھی۔ اور جاسم کو افسوس ہوا کہ اب اسے یشما کے پاس سے اٹھ کر بیڈ پر جانا ہوگا۔ تم بھی سو جاؤ یشما، کتاب پھر پڑھ لینا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر نہیں چاہتا تھا وہ جاگتی رہے، تبھی اس کی تھوڑی نرمی کے سنگ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ کنارے سے تھامے وہ اسے تاکید کر گیا۔ آپ نے کہانی تو ساری بتا دی، اب میں پڑھ کر کیا کروں گی؟ سوتی ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ یشما نے مسکرا کر بات مانی اور وہ برہم سا ہوا کہ یہ لڑکی کیوں نہیں روک رہی۔ سونے ہی آیا تھا جیسے میں۔ وہ چاروں نہ چار منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا بیڈ تک پہنچا۔ لحاظ غصے سے پرے پٹخنے لگا، پر جب لگا یشما دیکھ رہی ہے تو انداز میں نرمی اور نزاکت لے آیا۔ بہرحال تکیے درست کیے وہ لیٹا اور یشما نے بھی کاؤچ پر نیم دراز ہوتے کشن دونوں سر تلے سیٹ کیے اور لیٹی۔ جاسم نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر سائڈ سے فون اٹھایا۔ گڈ نائٹ جاسم۔ وہ مسکرا کر آنکھیں موند گئی۔ سوتا ہوں، ایک کلاس فیلو کی کال آ رہی ہے۔ جاسم نے جان بوجھ کر اسے اطلاع دی تاکہ یشما کے کان کھڑے ہوں اور وہ آنکھیں واقعی کھول گئی۔ ہاں سارا، کیسی ہو؟ یہ مجھے کیسے کال کر دی تم نے اتنے ٹائم بعد؟ جاسم بند فون پر خوامخواہ ایکٹنگ کر رہا تھا، صرف یشما کو اپنے پاس بلانے کے لیے، جبکہ وہ فوراً سے کسی لڑکی کا نام سنے اٹھی۔ گھور کر جاسم کو دیکھا، جس نے بیٹھے بیٹھے رخ بدلا اور سینے کے بل بہکتے انداز میں بل کھا گیا۔ ارے آئی مس یو ٹو گرل، جاسم نے اس بار اچھے بھلے مست لہجے میں کہا، اور یشما کرنٹ کھاتے اٹھی اور دبے پیروں اٹھ کر وہ جاسم کی طرف آئی۔ جلن سے یشما کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ ہاں جلد ملاقات کرتے ہیں، تم مجھے لوکیشن بھیج دینا، میں لگاؤں گا گھر چکر۔ جاسم نے مزید فائر کیا، جبکہ یشما کی آنکھیں پھیل گئیں کہ گھر تک جائیں گے یہ؟ ہاں نا، جاسم اپنی ہی مستی میں بولتا واپس سیدھا ہوا تو یشما کو سر پر کھڑا دیکھے منجے کھلاڑی کی طرح چونکنے اور ڈرنے کی ایکٹنگ بھی کی، پر وہ ہنوز گھور رہی تھی۔ چلو ملتے ہیں پھر ڈیئر، جاسم نے اس بار ذرا ڈرے ڈرے انداز میں کہا اور یوں ظاہر کیا جیسے ابھی کال بند کی ہو، اور اٹھ بیٹھا ہی جب یشما اس کے پاس بیٹھی۔ کیا محبت کرتے ہیں سارا سے؟ مجھے بھی ملوائیے گا، میں آپ کی دوست ہوں تو دیکھ بھال کرنے کے بعد ہی آپ کو اس سے ملنے دوں گی۔ پروٹیکٹیو دوست، یو نو what I mean۔ اس لڑکی کی ڈوبی ڈوبی آنکھوں سے اس کی جلن بلے ٹوٹ ٹوٹ کر گری ہو، پر الفاظ نے اس نے ایسے کہے جیسے سارا اور جاسم کا سب کچھ فکس یہی کروائے گی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم جالس ہو رہی ہو؟ جاسم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال چھوئی، جب وہ رسان سے وہ خوبصورت وینی اور بھی درد میں ڈوبا ہاتھ پرے ہٹا گئی۔ میں نام کی بیوی اور چند دنوں کی دوست کیوں جالس ہونے لگی؟ بس آپ کے لیے فکر ہے کہ آپ کسی غلط عورت کے ساتھ نہ جڑ جائیں۔ یشما نے اب بھی اپنا لہجہ مضبوط رکھا اور جاسم حیران تھا وہ ضبط کے معاملے میں اتنی ماہر کیسے؟ نام کی بیوی اور چند دن کی دوست ہی سب کچھ بنتی محسوس ہو تو پھر جیلسی تو اسے لازمی ہونی چاہیے میرے کسی بھی ریلیشن سے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وولٹا اس کا ضبط توڑنے پر تلا تو یشما نے نظریں سی چرائیں، جیسے آنکھوں کی دھندلاہٹ پر قابو پانا چاہتی ہو۔ مجھے جیلس دیکھ کر کیا ملے گا آپ کو؟ وہ دکھی سی تھی۔ سکون، وہ بلا کر ڈھیٹ بن کر بولا۔ ہو رہی ہوں جیلس، یشما نے نظریں جھکا کر نہایت دکھ سے اعتراف کیا، اور تبھی جاسم نے اپنا فون سامنے کرتے ڈائل لسٹ یشما کے آگے کی۔ مت ہو، میں نے کسی کو کال نہیں کی، سارا کوئی بھی نہیں ہے، بس میں چاہ رہا تھا اس ہینڈ کس کی وجہ سے جو ہم عجیب سا ہچکچاتے ہوئے ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں وہ ختم ہو، اور دیکھو تم میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جاسم کی سکرین پر ابھی کی کوئی کال ڈائل نہ دیکھے یشما نے اس کی بازو پر زور سے تھپڑ مارا۔ بھلا ایسے کسی کی جان کون لیتا ہے؟ جاسم مسکرایا اور واپس تکیوں سے لگ کر بازو کھولی تو یشما کے چہرے پر جیسے ہزاروں رنگ سے لہرائے۔ میں یہاں نہیں سو سکتی جاسم، وہ اس کی بازو کو دیکھ کر نفی کر گئی۔ کیوں بی بی، کیا میں اتنا بے اعتبار ہوں؟ وہ فوراً سے جذباتی ہوا تو یشما نے گھبرا کر نفی کی اور پاس سے رکائی۔ ہاں یہ لمحہ سب سے خوبصورت ہوا۔ نہیں ہرگز نہیں، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا۔ میں اس دن بھی آپ پر چڑھ کر سو رہی تھی اور آپ کی بازو بھی تو درد کر گئی تھی۔
प्लीज़ मैं दोबारा दर्द नहीं देना चाहती और अभी तो आपके हाथों को भी आराम चाहिए। वो गड़बड़ाते से लहजे में बोली जैसे समझने से कासिर हो कि महबूब को इनकार कैसे किया जाता है। बीबी मुझे तुम चाहिए हो अपने बाजू पर। ये मेरी चॉइस है तो दर्द भी मेरी चॉइस लिस्ट में आएगा। क्या तुम मेरी हैंड किस से डर गई हो कि मैं कुछ भी कर दूंगा? वो इसे कुरेदना चाह रहा था। टन जी जनाब। तो कैसी लगी आज की एपिसोड? कल की एपिसोड यहीं से शुरू होगी, धमाके होने वाले हैं कल के एपिसोड में, क्योंकि फाइनली अब ये वाली रात ख़त्म हो जाएगी जो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो कल के एपिसोड में तो बहुत कुछ होने वाला है। तो मिलते हैं फिर कल के एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब लाजमी सब्सक्राइब करके ही पढ़ा करें। और जो रील्स में लिंक्स हम लेते हैं ना, मैं देती हूँ, वो तभी खुलते हैं जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बाय बाय।